اسی پر ہم بات کریں گے کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے جس کے ہم آج ہر پہلو سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر فتح محمد برفت صاحب. بہت شکریہ, کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے, تھینک یو سو مچ. اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں مائنڈسٹ ڈاکٹر معیز حسین صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر رفت, آپ سے پہلے میں آغاز کرنا چاہوں گی, یہ کیا فنومینا ہے؟ مائنڈ سیٹ تو ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن اس طرح کے واقعات جیسے جنوری کے مہینے میں ہم زیادہ تواتر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ سال کے آغاز میں یا کچھ ایک ٹائم ہوتا ہے ان کا جس میں تواتر کے ساتھ, چاہے پنجاب میں ہو رہا ہے, تعلق جو ہے وہ اس سے ہم جوڑ رہے ہیں کہ 2018 میں زینب والا انسیڈنٹ وہ جنوری میں پیش آیا, پھر اس کے بعد زہرا جنید والا وہ بھی جنوری میں, یہ بھی جنوری میں. یہ دیکھیں, ایک تو بہت اسپیسیفک بات آپ جو ہے نا وہ جنوری کی کہہ رہے ہیں, اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے, لیکن میں عمومی طور پہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پاکستان اور دنیا کی جو ڈیولپنگ سوسائٹی اس کے ساتھ اگر آپ جائیں تو ترقی یافتہ یہاں جو پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ اور بڑے شہروں کے حوالے سے بات کریں گے تو پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی آبادی پہ نظر ڈالیے تو آپ کی جو اکثریت ہے وہ بچوں کی ہے. جی جی, یعنی آپ بچے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا 12 سال سے بھی آگے لے جاؤں گا کہ جو 18 سال سے کم ہے, بالکل صحیح, انٹرنیشنل ڈیفینیشن وہ بچے ہیں. پہلی بات, انٹرنیشنل لاز موجود ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی اگر کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ آپ دیکھیں تو آج سے کئی صدیاں پہلے اس پہ کام شروع ہوا, لیکن کم از کم یہ 21ویں صدی جو وہ ہے کہ بچوں کی رائٹس جو اس کی بات کی جاتی ہے. پہلی بات کیا ہے کہ آج بھی پاکستان میں اگر بچوں کی تعداد دیکھیں تو 4 سے 5 بچہ آپ کو ایوریج اوسطاً ہر فیملی میں 3-4 بچے ہیں, ایسے ہی. اور دوسری بات یہ کہ بچوں کو جو ہے نا دنیا کی, یقیناً میں ایک جملہ اگر آپ کو بتاؤں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ پیغام لے کے آتے ہیں کہ ان تمام حالات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آج بھی انسان سے مایوس نہیں ہے. یہ بچے وہ پیغام لے کے آتے ہیں, اور کنٹینیوٹی ہے کہ یہ کلچر ہو, ثقافت ہو, جس پہ ہم بہت سے پیغام کرتے ہیں. آپ کی ایک تو اسپیسیفک بات ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اب تبدیلیوں کی وجہ سے اس معاشرے میں, جس کو ہم کہتے تھے ایک زمانے میں بڑا مذہبی ہوتا تھا, جسے آپ آسان لفظوں میں خوف خدا, جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ انسان میں اگر خوف خدا ختم ہو جائے تو انسان سے بدتر کوئی جانور نہیں ہے. اچھا, یہ ثابت ہوا جو آپ نے واقعات بتائے. یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی. ڈاکٹر معیز صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہم بچوں سے متعلق بات کر رہے ہیں, دوسرا میں والدین کا مائنڈ سیٹ جاننا چاہوں گا. مثال کے طور پر بچوں سے بڑھ کے کوئی قیمتی چیز کسی کے لیے نہیں ہوتی, اس سے ہم سب اگری کرتے ہیں. پھر ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ یہ مثال کے طور پر کہیں پہ ہم 4 سال کے بچے کو دیکھتے ہیں, کہیں پہ ہم 7 سال کے بچے کو دیکھتے ہیں کہ ان کو والدین جانے دیتے ہیں. پہلے دن پریشان ہوں گے, اگلے دن وہ کہیں گے کہ ہاں کمفرٹیبل ہو جائیں گے, جا رہے کھیل رہے. اور یہ کراچی میں جا کے آپ یہ جو کئی علاقوں میں جا کے دیکھیں, وہاں پر پتہ ہی نہیں ہوتا والدین کو کہ بچے کہاں گھوم رہے ہیں. تو اتنی لینینسی کیسے؟ اپنی قیمتی چیز کو تو انسان اپنے دل کے قریب رکھتا ہے یا اس کی حفاظت کرتا ہے. ماں باپ ہم لوگ کیسے چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں. پنجاب سے شروع ہوئے تھے, کراچی تک پہنچ چکے اور اب یہ کوئی تھمنے کا نام لے رہے ہیں. پہلے تو ہمیں, آپ نے کہا مائنڈ سیٹ ماں باپ کا, دیکھیں جی ماں باپ جو ہے وہ بچوں کے علاوہ ان کی زندگی میں اور بھی ذمہ داری ہیں. فور ایگزامپل, معاشی مسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ بجلی کا بل زیادہ آ گیا, آج بجلی نہیں آ رہی, آج پانی نہیں آ رہا. اس سے جو سٹریس پیدا ہوتا ہے, وہ سٹریس کی وجہ سے, ٹینشن کی وجہ سے وہ بچوں پہ توجہ نہیں دے پاتے جو کہ ان کو دینی چاہیے. آپ ایک نوٹس کریں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں کو نہ کہنا اونچی آواز میں دبا دیا جاتا ہے. یعنی آپ نہ نہیں کہہ سکتے, آپ ماں باپ کے سامنے نہ نہیں کہہ, کسی بات پہ بھی چاہے بات جائز کیوں نہ ہو, آپ نہ نہیں کہہ سکتے. نہ برا ورڈ بتایا جاتا ہے. ہاں, نان اسرٹیو بیہیویئر ہے بچوں کا. اس کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ ہمیں بچوں کو جو چیز سکھانی چاہیے وہ ہم نے نہیں سکھائی کہ نہ صرف نہ نہیں کہے, اگر اسے لگے کہ کوئی شخص اس کے پاس آئے, اپنا ہے یا پرایا ہے, تو اس کو کس طرح ریئیکٹ کرنا, کس طرح چیخنا, کس طرح آواز لگانا, کس طرح بھاگنا, وہ چیز نہیں سکھائی جاتی. اس کی سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا ٹائم نہ دینا ہے, اور ان کے اپنے مسائل ہے. تو مجھے بھی یہ سمجھ لیں جی, دیکھنے والوں کو ہمیں ایک کوئی ایسا اس کا متبادل جملہ بتا دے, بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنا. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ سکھانا چاہیے,
لیکن ہمیں کچھ اور ورڈ بتائیں کیونکہ بچہ اس کو سب پہ اپلائی کرتا ہے. وہ اسے غیر پہ بھی اپلائی کرے گا, وہ اسے اس پہ بھی اپلائی کرے گا جو اس کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی نیت رکھتا ہے, جو اسے قتل کرنے کی نیت رکھتا ہے. کیا کہے بچہ؟ بدتمیزی اور اونچی آواز, یہ دو چیزیں ماں باپ کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. الفاظ کا چناؤ, فار ایگزامپل اگر ماں باپ کہتے کہ بیٹا یہ کام کرو, تو بچہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ابو اس سے, امی مجھ سے, اس سے کیا فائدہ ہوگا, اس کو کرنے سے کیا ہوگا. یہ ہوتا ہے طریقہ. مگر بچے کو یہ سکھانا آج کے دور میں, جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, کراچی جیسے شہر میں یا کسی بھی شہر میں, ہمیں یہ چیز سمجھانی ہوگی اپنے بچوں کو کہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے جب کوئی شخص ہمیں اپروچ کرے. یہ ہم نہیں سکھاتے. اچھا دوسری چیز ایک میں آپ کو بتا دوں, یاد رہے, آپ نوٹس کریں کہ یہ جو موسٹلی بچے جو اغوا ہو رہے ہیں اور جو غائب ہو رہے ہیں, یہ یا تو لوور مڈل کلاس سے یا مڈل کلاس سے. اپر کلاس میں عام طور پر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ اپر کلاس میں بچوں کو یہ چیز دبائی نہیں جاتی. ان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز پہ نہ کہہ سکے, اپنی مرضی کا اظہار کر سکے. یہاں شرٹ ماں باپ چوز کرتے ہیں, پینٹ ماں باپ چوز کرتے ہیں, اسکول ماں باپ چوز کرتے ہیں, بچے نے کیا کھانا ہے ماں باپ چوز کرتے ہیں. تو اس کی اپنی رائے اتنی دب جاتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات کریں, وہ نہیں بول سکتا, وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا اپنے آپ. بالکل صحیح. اچھا, اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, ایک اور چیز بتا دوں بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے, ایک تو ہے سمپل جی بچے کو اٹھایا, اس کو ریپ کیا, اس کو مار دیا. دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس وقت, وہ جیسے زینب کے کیس میں ہوا تھا کہ چھوٹے بچے کو اٹھایا, اس کی ویڈیو بنائی گئی, اس کو ڈارک ویب پہ ڈالا گیا, بہت بڑا بزنس ہے. جی جی. اور تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے پولیس کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. اور وہ کیسے ہو 14 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں. اگر کبھی آپ نہیں سر, اور اس کے اندر فکسیشن بھی ہے نا کہ اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ ایک تو سیریس بھی نہیں لیتے زینب الرٹ کے بعد بھی, اور دوسرا یہ ہے کہ وی آئی پی ڈیوٹیز اپنی جگہ ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جو کرمنلز کا مائنڈ سیٹ ہے, اچھا کئی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں یہ مائنڈ سیٹ ہوتا کیا ہے کہ وہ اسی جگہ رہ رہے ہیں, جی جی, اسی جگہ پھر وہاں پر سے وہ پریڈیٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا قریبی. ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بھائی باپ ہے تو اس کے دوستوں پہ بھروسہ نہ کریں, کسی قریبی رشتہ دار پہ, یہ جو کزنز وغیرہ کے یہاں بھیج جاتے ہیں, یہ بھی کافی اسٹیٹسٹکس آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ اکثر قریبی لوگ انوالو ہوتے ہیں. محیط صاحب نے بہت اچھی بات ہے کی, لیکن اتنا آسان نہیں ہے. اپر کلاس لوور کلاس کی بات کی جاتی ہے, اپر کلاس میں زیادہ سے زیادہ 2 بچوں کی تعداد ہوتی ہے, یہاں 7-8 ہیں. جی, اور دوسری بہت پلس ان کے پاس مینز بھی ہوتے ہیں کہ وہ گارڈ بھی ساتھ بھیج دیں گے. اب یہ مائنڈ جو ہے وہ میں جنرلی ایز اے سوشل سائنٹسٹ آپ کو بتاؤں, یہ آپ کی پیداوار سماج کی, یعنی جس معاشرے میں آپ پیدا ہوتے ہیں, کوئی بچہ, اب وہ بایولوجیکل تھیوری ٹوٹلی ناکام ہے, ہم جو کچھ ہیں اس معاشرے کی پیداوار ہے. آپ کے اس معاشرے میں اب موجودہ تبدیلیوں کی وجہ سے چیزیں, جیسے آپ نے کہا, وہ اسٹینڈرڈ چینج ہو گئے. اب جو ہے وہ انٹریکٹیو ایجوکیشن, اب تو بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ سوال کریں نہ بولیں. مائنڈ سیٹ ہے یہ کیا ہے, کیونکہ آپ کے اندر بہت سارے لوگوں نے ریسرچ کی ہے, پولیس اہلکار ٹرین ہوئے, کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ نے ایک سوچنے کا جو اسٹائل ہے وہ آپ کا کنٹرول ہوتا تھا نا, کہ ہم بچوں کو تربیت, جس کو ہم سماجی تربیت کہتے ہیں, آج ہم بچوں کو سکھاتے کیا ہے, وہ تمام باتیں اپنی جگہ کے, وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, سماجی مسائل ہے, ٹینشن ہے. لیکن جناب علی, اس معاشرے میں آج آپ کے پاس جو اسٹینڈرڈ ہیں, چاہے وہ مذہب کے ہوں, کیونکہ میں جو پہلی ذمہ داری ہے, میں آج بھی زور دے کے کہوں گا, جو بچے پیدا کرتے ہیں وہ ماں باپ ہیں. جی جی. جب تک یہ پیرنٹنگ ہے, آپ کے کون سے اسکول ہیں جہاں پہ دنیا میں والدین کو آج سکھایا جاتا ہے کہ بچہ پیدا کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, بہت بڑی ذمہ داری. آج دنیا میں آپ دیکھیں تو انہوں نے بچے پیدا کرنے سے منع ہی کر دیا ہے کہ نہیں چاہیے, اس لیے کہ میں جسٹ مجھے مکمل کرنے دیں. اب وہ مائنڈ سیٹ جہاں مذہب موجود نہیں ہے, جہاں خاندان موجود نہیں ہے, جہاں آپ کی جو ٹریڈیشن ہے وہ سب ختم ہو گئی, ہم ایک نئے معاشرے میں آئے, ہمیں ایک نئی چیز چاہیے, جہاں جس کو ہم قانون, آج اگر دنیا بچی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے جو آپ نے بات کی کرمنل مائنڈ اور ویسے مائنڈ میں فرق کیا ہے کہ اگینسٹ کرائم, وائلیشن آف دا لا جو ہے وہ کرائم ہے. سر میں ایک چیز یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ دے آر مانسٹرز, اور دے آر, ہمیں بچوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ ہمارے جیسے نارمل لوگ ہیں جو یہ ایکٹ کر سکتے ہیں, وہ اچھے سے کپڑے پہنے ہوں گے, کوئی بھی کسی بھی طرح سے بات کر رہے ہوں گے. اپنی وجود جب وجود آتا ہے تو اس کی ایک آئیڈینٹی ہے اس بچے کی. میں نے جیسے ہی بتایا کہ اس کے رائٹس ہیں, اس کو سکھانے کے ماں باپ کے بھی ایک لمٹس ہے.
آج بچوں کو جسے کہتے ہیں چائلڈ بیٹنگ دنیا میں ایک ٹوٹل، آج بھی آپ کے یہاں جو ہے نا بچے کو مارنا، خواتین کو مارنا یا چھوٹے بچوں پہ ہاتھ اٹھانا ایک نارمل ہے، چاہے استاد ہو چاہے رشتہ دار ہو. یہ چیزیں بچوں کو نیگیٹو لے جاتی ہیں. دوسری بہت امپورٹنٹ بات جو محیط صاحب کہہ رہے تھے، جملہ بول کے رہ گئے، لیکن ہمیں اس پہ بات کرنی ہے جسے ہم چائلڈ پورنوگرافی آپ کہتے ہیں. اب آپ کہنا بیٹھ کے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ دنیا کا ایک اسلامی ملک ہے، یہاں آپ ویب سائٹ اگر دیکھ لیجئے، یہ اسٹڈیز موجود ہیں کہ آپ کے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے. یہ موبائل جو آپ نے بچوں کے ہاتھ میں، بڑوں کے ہاتھ میں دے دیا، ایتھکس ختم ہو گئی. اور سر ریلز میں کیا چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. انسان، میں نے جیسے جملہ کہا، اس کے پاس کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. کنٹرول کون کرتا ہے؟ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے کہ انسان کو جو انسانیت سکھائی جاتی ہے، جس کو ضبط کہا جاتا ہے، نفس پہ ہو. اب یہ اس میں جس معاشرے میں قانون موجود نہیں ہے، جہاں انہوں نے جو بات ہے پیرنٹنگ کی بہت نہیں ہے. آپ کی آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ، آپ کی میڈیا میں جو ہے، ایک تو آپ کا وہ میڈیا ہے، لیکن اب جو سوشل میڈیا آ گیا انکنٹرول ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نفسیاتی مسائل جو انہوں نے بتایا. آپ کے نارمل پاپولیشن کتنی ہے، کوئی اسٹڈی موجود نہیں ہے کہ آج ایک نارمل آدمی جو نارمل دکھا رہا ہے وہ نارمل ہے ہی نہیں. یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ایب نارملٹی ہے. اب اس پہ ہمیں اسٹڈی کرنی ہوگی، اس پہ بات کرنی ہوگی اور لوگوں کو بتانا ہوگا. جی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، ہم جاننا چاہ رہے ہیں پریڈیٹر مائنڈ سیٹ ہوتا کیا ہے. جی دیکھیں جی، سائیکوپیتھ ہے، پریڈیٹر مائنڈ سیٹ ہوتا ہی ہے. چند عوامل بہت امپورٹنٹ سمجھنا، جس کے ساتھ بچپن میں زیادتی ہوئی ہے وہ بڑا ہو کے اس میں لیک آف کانفیڈنس ہوگا، سیلف ایکسپریشن نہیں ہوگا، نان اسرٹیو ہوگا، اور وہ کیا کرے گا، وہ جو اس سے زیادہ کمزور ہوگے وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے ان کے اوپر وہ کچھ حرکت کرے گا، چاہے وہ ریپ ہو، چاہے جو اس سے کمزور ہوئے تھے. تو وہ جو طاقت اس کے پاس نہیں ہے، بچپن میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے. دوسرا مائنڈ سیٹ یہ بنتا ہے، دیکھیں دنیا میں کئی ممالک ہیں جس میں ریلیجن نہیں ہے، مگر وہاں پھر بھی لوگ مہذب ہیں. تو ریلیجن ایک بہت بڑا پارٹ ادا کرتا ضرور ہے، مگر ریلیجن کو ماننا اور ریلیجن کی ماننا دونوں میں بڑا فرق ہے نا. آج ہر شخص مسلمان ہے، پاکستان میں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں، مگر مسلمان ہونا الگ ہے، مگر اس کو تعلیم کو فالو کرنا الگ ہے. تو وہ تعلیم فالو کہاں ہوگی؟ وہ تعلیم فالو اس وقت ہوگی جب اسے تعلیم دی جائے گی. وہ تعلیم نہیں دی جاتی، فالو کرنے کی تعلیم. تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر اخلاقیات پوری دنیا میں اس کا جنازہ نکل چکا ہے، پاکستان میں حد سے زیادہ. لیکن ڈاکٹر صاحب، ہم بچوں کو کیسے بچائیں؟ ہم اپنے بچے کو کیا بتائیں؟ اس کا حل کیا کریں؟ ماں باپ کو، اگر یہ پروگرام ماں باپ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب کسی اور کا بچہ اغوا ہوتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے، ہم کچھ دیر پریشان ہوتے ہیں، مگر جب اپنے بچے کو دیکھتے ہیں تو میرا تو گھر میں سلامت ہے. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ بہت برا ہے کہ جی میرے گھر میں تو آگ نہیں لگی، کسی اور کے گھر میں آگ لگی ہے. جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ کا بچہ بھی ایک رسک ہے، آپ کے بچے کو اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ماں باپ سب سے پہلے بچے کو ٹائم دے، بچوں پہ نظر رکھے، بچہ کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے. میرے بچے جب چھوٹے تھے اور اپنے دوستوں کے گھر جاتے تھے، ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اس کے دوست کون ہے، اس کے گھر والے کون ہیں، اس کے باپ کا کاروبار کیا ہے، یہ سب ہم مانیٹر کرتے تھے. آج ماں باپ مانیٹر نہیں کرتے. خواتین بیٹھی اپنے ڈرامے دیکھنے کے لیے، مرد بیٹھے پولیٹیکل شو دیکھنے کے لیے، یا ریلز دیکھنے کے لیے، اینگزائٹی بہت زیادہ دیکھنے کے لیے گھنٹوں گھنٹے. بالکل. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ماں باپ جب نہیں دھیان دیں گے، اچھا بچے کو جا کے آپ انڈیا میں دیکھیں، انڈیا میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے بیچا جاتا ہے، بچیوں کو بھیج کر غلط کام کروایا جاتا ہے، پھر گردے نکالے جاتے ہیں بچوں کے، پھر ڈارک ویب پہ یہ ویڈیو بنا. آپ کیا کیا چیزیں سے روکیں گے؟ تو ایک چیز پولیس کی ذمہ داری اپنی ہے، پہلی ذمہ داری گھر کی، ماں باپ کی ہے. اچھا سر، آپ ذرا یہ بتائیے گا، یہ بالکل صحیح، زینب والا جب واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم نے یہ آواز اٹھائی تھی، کیونکہ اس وقت پہلے سوال فوراً ہی اٹھا لیا تھا سب نے ریاست کے. بھائی ریاست کی ذمہ داری ہے، پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہم جیسے اب یہ انہوں نے کہا کہ واقعہ پیش آیا، ہم فوراً کہتے ہیں میرا بچہ تو سیف ہے، ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں کہ نہیں بچہ دیکھ کے پریشان ہوگا. بھائی بچے کو ہم گائیڈ کیسے کریں، کیا بتائیں؟ کچھ ڈاکٹر صاحب نے تجاویز دی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کریں اس سلسلے میں، کیا ہو سکتا ہے؟ میں آج بھی وہ کہوں گا اس کے اسٹیجز ہیں. آج آپ کے یہاں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 2.5 سال کے بچے کو کوشش ہے کہ گھر سے باہر اسکول میں داخل کیا جاتا ہے. دنیا کے جدید ممالک میں 7 سال 8 سال تک بچے کو گھر میں رکھا جاتا ہے، کم از کم 5 سال، کم از کم نہیں. آپ اگر UK کی بات کیجئے 7 ایئرس ہے.
ہاں اور ہمارے یہاں 2.5 سال میں 7 سال کے نکالتے بچے ہیں. پہلے چلو بھائی اسکول نہیں جاتا, منیمم ایج جو ہے وہ 7 ایئرس ہے, اس سے کم بچہ نہیں جاتا. یہ 7 اچھا دوسری بہت بڑی امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ پہلے 3 سال جو وہ بچے کی شخصیت مکمل ہونے جا رہی ہے. ہم اس کو ٹوٹل جو نا سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے, اس کو کیا سکھانا ہے. تو جنرلی امپورٹنٹ کیا ہے, آپ کو یہ اب سائنس بتاتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے سننا شروع کرتا ہے, اس کے کان سب سے پہلے بنتے ہیں. I've seen an ultrasound, sir, اس کے اندر بچہ مسکرا رہا ہوتا ہے اس کے اندر بات. تو یہ بچے کی ماں باپ کو سکھانا ہے کہ ہم جس جدید معاشرے میں رہتے ہیں وہ بچہ جس کو آپ وجود میں لے کے آ رہے ہیں, پہلی بات پیرنٹنگ ہو گئی, اس کے بعد اس کی جو ایتھکس کی بات کی. اب اس کے لیے مذہب کوئی لازمی نہیں ہے, لیکن یقیناً ہم اچھے اور برے اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیجئے, کبھی مذہب کا دیجئے, کبھی قانون کا دیجئے, کبھی ثقافت کا دیجئے, لیکن اس کو سکھانا لازمی ہے بچے کو بھی اور ماں باپ کو بھی. یہ آپ کی لائف سیونگ سروائیول ہے بالکل, اور آپ کو بچے کو یہ سکھانا ہے کہ تم نے اس معاشرے میں بڑا ہونا ہے جی بالکل, اور اپنے زندہ رہنا ہے تو کیا کرنا ہے. اور دیکھیں پہلی ذمہ داری ریاست کی ہے, پہلی ذمہ داری اس ملک میں جو آپ کی پولیس ہے اس کی ہے, لیکن آپ ان کی طرف مت دیکھیں. بہت سارے کیسز ہو گئے جہاں پولیس ناکام ہو گئی, ابھی بھی 2 بچے گارڈن سے اگر وہ لاپتہ ہیں. کامیاب ہوں بھی تو بچہ کس حال سے ہو کے واپس آتا ہے, پہلی ذمہ داری گھر کی, اس کے بعد ریاست کی ہے. خود بچے کو کھل کے سکھائیں, اس سے بات کریں. اب بچہ جو چیزیں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا ہے وہ آلریڈی اتنی چیزوں سے ایکسپوز ہو گیا, اپنے بچے کو خطرات سے آگاہ کریں. وہ فون میں کیا دیکھ رہا ہے, کس طریقے سے دیکھ رہا ہے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر معیز آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فتح محمد برفت صاحب, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے ہمارے دل کے بہت قریب ہے, ہم چاہتے ہیں اس کے اوپر گھنٹے گفتگو تب بھی کم نہیں ہوگا, لیکن ہماری آپ سے گزارش ہے والدین سے, اور ہم آپ کا دکھ جانتے ہیں, اللہ پاک کسی کو اس دکھ سے گزرنے نہ دے. اور میرے والد صاحب کہا کرتے تھے شرم میں کوئی شرم نہیں, تو یہ ڈسکشن کریں بچوں سے, ڈسکس پیرنٹس کے ساتھ اس وقت جو گزر رہی ہوگی وہی جانتے ہوں گے, لیکن ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی فیملی کو صبر دے, اس کی فیملی کو صبر دے. وہ بچہ اس دنیا سے چلا گیا, لیکن یہ بلیٹنٹلی منع کرنے کے بجائے جیسے ہم کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرو, ان کو سمجھائیں, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جس چیز سے آپ ویسے منع کر دیتے ہیں تو وہاں سے کیوریوسٹی جنم لیتی ہے, وہاں سے آپ سوچتے ہو کہ یہ مجھے منع کر رہا ہے تو اس میں لازمی طور پر کوئی چیز ہو کہ آپ بچوں کو گائیڈ کریں, کا فلو ہے ڈسکس نا, کریں. آپ کو اب کمیونیکیشن بھی کا فلو بھی اسی طرح بڑھانا ہوگا. اب بچے کو بتانا ہوگا کہ تم نے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی فتح محمد برفت صاحب نے, کہ بچے پیدا کرنا آسان کام ہے, پالنا ان کو مشکل ہے, اور یہ پیرنٹنگ ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے, اس کو نبھانا آسان کام ہے. ڈاکٹر معیز اور ڈاکٹر برفت, آپ دونوں کا بہت شکریہ.